الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی تراویح میں ہم نے 10واں سپارہ اور 11واں سپارہ آدھا پڑھا ہے۔ 10ویں سپارے میں ایک سورت شروع ہوتی ہے جس کو سورہ توبہ کہتے ہیں۔ اس سورہ توبہ کا ایک اور نام ہے سورۃ البراءہ، جو اس سورت کا پہلا لفظ ہے براءۃ، اسی سے اس کا ایک نام براءت بھی ہے۔ تو یہ سورہ توبہ جو ہے یہ 10ویں سپارے کے ایک پاؤ سے شروع ہوتی ہے اور 11ویں سپارے کے پہلے پاؤ پر ختم ہو جاتی ہے، یعنی پورا ایک سپارہ۔ تو اس میں توبہ سے متعلق اہم مضامین بیان ہوئے ہیں۔ مضامین تو اور بہت سارے اس میں اہم ہیں، چنانچہ ایک اور چیز یہاں قابل ذکر ہے، ہم اور آپ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو سورہ توبہ کے شروع میں دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں ہے۔ تو بسم اللہ کیوں نہیں لکھی ہوئی ہے؟ اس کی وجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کریم لکھوا رہے تھے، یہ ترتیب جو ہے فائنل ترتیب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ہے، انہوں نے اس ترتیب سے لکھوایا۔ تو ان کے سامنے جب سورہ براءت آئی تو وہاں پر بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں تھی، تو حضرت نے کاتبوں سے کہا کہ آپ لوگ بھی بسم اللہ مت لکھو۔ تو حضرت سے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ میں خود بھی سوچتا رہا زندگی میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گا، لیکن میں بھی پوچھنا بھول گیا۔ تو جب حضور سے ہمیں اس کی کوئی تعلیم نہیں مل سکی ہے تو لہذا ہم بسم اللہ یہاں نہیں لکھیں گے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسرا ایک علمی جواب بھی ہے، علماء نے دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس سورت سے پہلے جو سورت ہے اس کا نام سورہ انفال ہے، جو 9ویں سپارے کے آخری پاؤ پر شروع ہوتی ہے اور 10ویں سپارے کے ایک پاؤ پہ ختم ہو جاتی ہے۔ آدھا سپارے کی سورت ہے سورہ انفال۔ سورہ انفال اور اس کے بعد ہی سورہ توبہ، ان دونوں کا مضمون ملتا جلتا ہے، تسلسل سے مضمون جہاد، قتال اور جہاد کے احکام دونوں صورتوں میں بیان ہوئے ہیں۔ بہت کھل کر اللہ تعالیٰ نے دونوں میں جہاد کے مسائل بیان کیے ہیں۔ تو چونکہ دونوں کے مضامین یکساں ہیں اس لیے کنٹینیو مضمون چل رہا ہے اور بیچ میں بسم اللہ نہیں آئی۔ بسم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے ایک بات مکمل ہو گئی، اب یہاں سے دوسری سورت شروع ہو رہی ہے۔ تو یہاں سورت دوسری بے شک شروع ہو رہی ہے لیکن مضمون وہی والا چلا آ رہا ہے جو پہلے سے چل رہا تھا، تو لہذا بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اس 10ویں سپارے کے مضامین جو خاص ہیں ان میں سے ایک دو مضمون پر ہم تھوڑی سی توجہ ڈالتے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے بڑی اہمیت کے ساتھ غزوہ حنین کا تذکرہ کیا ہے۔ غزوہ حنین کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد مشرکین کے مقابلے میں زیادہ تھی، تو اس وقت مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ آج تو ہماری تعداد زیادہ ہے، ہم تو تھوڑی سی دیر میں ان کو دبوچ لیں گے اور ان کو ہم مغلوب کر دیں گے، شکست دے دیں گے۔ لیکن اللہ کی منشا اس کے برعکس تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، اور حنین کا دن یاد کرو جب تمہیں اپنی کثرت تعداد بڑی اچھی لگ رہی تھی اور تم عجب میں مبتلا ہو گئے، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، لیکن یہ کثرت تمہارے کام نہیں آئی۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ، اور یہ زمین تم پر بما رحبت وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی۔ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، پھر تم پیٹ پھیر کے بھاگنا شروع ہو گئے، اس لیے کہ سامنے جو دشمن قبائل تھے ان میں حوازن قبیلہ بڑا تیر انداز قبیلہ تھا، تو ذرا سا انہوں نے موقع دیکھا، مسلمانوں میں تھوڑا سا انتشار، تیر برسانا شروع کر دیا۔ اب اس موقع پر مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ بالکل یہ وہ معاملہ ہوا جو احد کے اندر ہوا تھا۔
احد میں شروع میں مسلمانوں کا پانسا بھاری تھا، لیکن جب وہ پہاڑی پر جو 50 صحابہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معمور کیا تھا، وہ جب وقت سے پہلے حضور کی اجازت کے بغیر اتر کے آ گئے تو پیچھے سے آ کر کے کفار نے حملہ کر دیا تھا، جس میں خالد بن ولید بھی شامل تھے۔ تو وہاں مسلمانوں کا جو ہے صورتحال جو تھی وہ بدل گئی اور فتح جو شکست میں تبدیل ہوئی۔ بالکل یہی صورتحال ہونے میں پیش آئی۔ تو اب یہاں ہمیں ایک سبق ملتا ہے، سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں کبھی اپنی کثرت تعداد پہ ناز نہیں کرنا چاہیے، اپنی کثرت پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ بھروسہ کس پہ کرنا چاہیے؟ اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ ہم اللہ سے اپنا ذہن ہٹا کر اپنے اسلحے، اپنی فوج، اپنی طاقت پر جب ہم غرور کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے نقشے دکھا دیتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک تو پیغام ہم کو یہ مل گیا۔ بہرحال اس کے بعد پھر پانسا دوبارہ پلٹا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سواری پر سوار تھے، خچر پر، اور ابو سفیان اس کی لگام پکڑے ہوئے تھے اور حضور آواز لگا رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ جب حضور کی آواز صحابہ تک پہنچی تو ان کو حوصلہ ہوا، سارے حضور کے پاس جمع ہو گئے، پھر صفیں بنائیں، اس کے بعد پھر حملہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی۔ تو یہ ایک منظر پیش آیا۔ دوسری بات اس کے اندر سورہ توبہ کے اندر توبہ کا واقعہ ہے، اس لیے اس کو توبہ کے نام سے عنوان دیا گیا ہے۔ وہ بڑا اہم واقعہ ہے۔ مختصر ہمارا وقت ہوتا ہے، مختصر ہم بات کر لیتے ہیں۔ مضامین تو اس میں بڑے اہم مضامین، جو لوگ زکوٰۃ میں جو ہے کوتاہی کرتے ہیں، نہیں ادا کرتے، ان کے لیے اس میں بڑی سخت وعید ہے۔ اور اسی طریقے سے جناب علی وہ ہم چلتے ہیں توبہ والے واقعے کی طرف، جو 11ویں سپارے کے اندر اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ فرمایا کہ جب غزوہ تبوک کی تیاری ہو رہی تھی تو کئی دن پہلے سے حضور نے غزوہ تبوک کے لیے اعلان کیا تھا مدینہ منورہ۔ اعلان نہیں، صحابہ سے کہا سب پیسے بھی جمع کرو، اخراجات جمع کرو، بڑا لمبا خرچہ ہے، ایک بڑی جماعت صحابہ کی جائے گی، اور تبوک مدینہ منورہ سے کئی 100 کلومیٹر ہے، کئی کلومیٹر نہیں، کئی 100 کلومیٹر شام کے بارڈر پہ ہے تبوک۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے کافی پہلے سے اعلان کیا، صحابہ نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق چندہ جمع کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے گھر کا ساز و سامان ایک رومال میں لپیٹا لا کے رکھ دیا، واقعہ مشہور ہے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ، گرمیوں کی شدت، اور یہ سفر شروع ہو رہا ہے۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تو صحت مند تندرست جوان تھا، میں اپنے گھر کے کام کاج میں، اپنے کھجوروں کے باغات میں مصروف تھا اور سوچتا تھا کہ بس کوئی بات نہیں، بس کل تیار ہو جاؤں گا، دوڑوں گا، میرے پاس صحت مند سواری ہے، میں تیز رفتاری سے جا کے قافلے سے مل جاؤں گا۔ چلو ٹھیک ہے جی، کل نہیں جا سکتے، چلو پھر کل چلا جاؤں گا۔ چلو پھر اس طرح ہوتے ہوتے حضور پاک علیہ السلام اور صحابہ کرام تو نکل کر چلے گئے۔ قافلہ غزوہ تبوک کے لیے مدینے سے چلا گیا۔ اب رہ گئے حضرت کعب ابن مالک اور 2 اور بزرگ صحابہ تھے جو بڑی عمر کے تھے، ایک ہلال ابن امیہ، ایک مرارہ ابن ربی۔ یہ دونوں بیچارے غریب اور کمزور تھے، وہ بھی رہ گئے، نہیں جا سکے۔ یہ 3 اہل ایمان جو تھے وہ رہ گئے۔ ان کا تذکرہ قرآن نے کیا، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا۔ وہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ ہوا کیا؟ اور جو منافقین تھے، منافقین تو ویسے بھی ہیلے بہانے کر کر کے وہ تو دائیں بائیں ہو گئے، اللہ نے اس کا بھی تذکرہ اس میں کیا ہے۔ تو جب یہ نہیں جا سکے، یہاں تک کہ غزوہ تبوک نمٹ گیا، وہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ واپس آ گئے،
اور حضور پاک علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ 3 آدمی شریک نہیں ہوئے، کچھ اور بھی لوگ تھے نہیں شریک ہوئے۔ حضور نے سب کو نام بنام بلوایا۔ جو منافقین تھے ان منافقین نے ہیلے بہانے کر کے کہا، کیا کہا کہ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، اصل میں حرج ان لوگوں کا ہے، ان کے خلاف حجت ہے جو آپ سے باوجود ہے کہ صاحب حیثیت پھر بھی جہاد میں نہ جانے کی چھٹی مانگ رہے ہیں۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، یہ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ وطبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، فہم لا یعلمون، ان کو پتہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، یہ منافقین تو آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے، عذر بیان کریں گے، ہمارے گھر میں بیماری تھی، ہمارا فلاں ہو گیا تھا، ہمارا یہ ہو گیا تھا۔ تو حضور پاک علیہ السلام سمجھتے تھے، جاؤ بھائی تم جاؤ کوئی بات جاؤ۔ تو حضور پاک علیہ السلام ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ کیوں؟ وہ جھوٹی قسمیں کھاتے تھے۔ سیحلفون باللہ لکم، تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھا کر کے بیان کر، یہ منافقین کو۔ لیکن وہ 3 جو صحابہ تھے جب وہ حضور کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے کہا حضور ہمیں کوئی عذر شامل نہیں تھا، ہم اپنی کوتاہی کی وجہ سے نہیں جا سکے، سستی کی وجہ سے۔ تو حضور نے فرمایا اچھا سچ بول رہے ہو؟ حضور سچ بول رہے۔ حضور نے کہا سائڈ پہ آ۔ دوسرے کو بلایا، تینوں نے ایسے ہی کہا۔ حضور نے کہا تینوں ہٹ جاؤ، آپ لوگ میرے نظروں کے سامنے سے ہٹ جائیں۔ حضور نے ناراضگی کا اعلان کیا۔ صحابہ کو کہا کہ اب ان تینوں سے کوئی سلام بھی نہیں کرے، ان تینوں سے کوئی گفتگو بھی نہ کرے، ان تینوں کے ساتھ کوئی اٹھنا بیٹھنا بھی نہ کرے، ان کا بائیکاٹ۔ اور کتنے دن تک؟ 50 دن تک بائیکاٹ رہا ان 3 صحابہ کا۔ کچھ دن گزرے تو حضور نے ان کو اطلاع کروائی کہ آپ تینوں کو یہ بھی منع ہے کہ اپنی بیویوں کے پاس بھی نہیں جاؤ، بیوی سے ملنا بھی تمہارے لیے اب الاؤ نہیں ہے۔ حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں میں نماز میں آ کر جماعت میں شامل ہوتا تھا اور حضور کو کنکھیوں سے دیکھتا تھا کہ جیسے حضور مجھے دیکھ رہے ہیں غور سے، کیسا نماز پڑھ رہا ہوں، کیسے کروں۔ کہتے ہیں جیسے میں سلام پھیر کے نماز سے فارغ ہوتا اور امید رکھتا تھا کہ حضور اب میری طرف توجہ کریں گے، جیسے میں حضور کی طرف منہ کرتا حضور اپنا منہ پھیر لیتے تھے، ایسے دیکھتے بھی نہیں تھے۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے سگے بھائی نہیں، کزن تھے ایک صحابی، کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا، ان سے ملا، ان سے دعا سلام کری تو جواب ہی نہیں دیا۔ میں نے کہا بھائی تم جواب نہیں دیتے ہو، تم میرے چچا زاد بھائی ہو، تم میرے کزن ہو، تم میرے دوست ہو، کیا تم کو واقعی رسول اللہ نے منع کیا ہے؟ تب انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہمیں رسول اللہ نے منع کیا، ہم آپ سے بات نہیں کریں۔ کہتے ہیں کہ میں ان کے باغ میں دیوار پھلان کے گیا تھا، ایسے ہی دیوار پھلان کے واپس آ گیا۔ میں نے کہا بھائی اللہ حافظ میں جاؤں۔ کہتے ہیں بس پھر میں آ کے اپنے گھر میں بیٹھ کے روتا تھا۔ اور حضرت ہلال اور حضرت مرارہ وہ تو دونوں بیچارے ویسے ہی بوڑھے آدمی تھے، وہ گھر میں روتے ہی رہتے تھے۔ یہاں تک کہ 50 دن اسی کیفیت پہ گزرے، وہ بڑی بے چینی کے دن۔ تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں بڑے انداز میں یہ واقعات بیان ہوئے ہیں۔ لیکن جب یہ 50 دن گزر گئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کی توبہ قبول فرمائی اور قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور آیت یہ نازل فرمائی کہ وعلى الثلاثة الذين خلفوا لقد تاب الله على النبي والمہاجرین والانصار، کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی نبی کی، مہاجر صحابہ کی، انصار صحابہ کی، اور ان 3 لوگوں کی بھی جو پیچھے رہ گئے تھے۔ وہ اتنے پریشان ہو گئے تھے کہ ان کی اپنی جان، انہیں اپنی جان جو ہے گھٹتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ زمین بھی کشادگی کے باوجود تنگ نظر آتی تھی،
وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کی جان بھی انہیں تنگ لگتی تھی، وظنوا الا ملجأ من اللہ الا الیہ، اور انہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب اللہ کے سوا کوئی ٹھکانہ ہے ہی نہیں۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، لیتوبوا، تاکہ اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا۔ اس دوران ایک پڑوس کے کافر بادشاہ نے حضرت کعب کے پاس خط لکھا، اور اس خط میں لکھا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے حضرت صاحب نے آپ کا بائیکاٹ کر دیا ہے، آپ کو بالکل اپنے ماحول سے کٹ آف کر دیا ہے، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کا استقبال کریں گے، آپ کی عزت، آپ کا اکرام کریں گے، ہم آپ کو اچھا مقام دیں گے، آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ یعنی کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام چھوڑ کے میرے پاس آ جاؤ، یہ کہنا چاہ رہا تھا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے وہ خط میں نے پڑھا تو میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا آج یہ کیفیت آ گئی کہ مجھے صحابہ سلام کلام نہیں کرتے، حضور میری طرف دیکھتے نہیں، میری بیوی سے مجھ کو جدا کر دیا، میرا سارا مدینہ مجھ سے روٹھ گیا، اور اب یہ کافر جو ہے کاسانی بادشاہ مجھے بلا رہا ہے، تو اب غسانی، تو اب ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے روتے ہوئے وہ خط اپنے گھر کے تندور میں ڈال دیا، اپنے گھر کے تندور میں وہ خط ڈال دیا کہ غرق ہو جائے۔ میرا تو اللہ تو ہے نا، میں ایمان سے تو محروم نہیں ہوا، اللہ کبھی کبھی میری سنے گا، اللہ نے سن لی، توبہ قبول ہوئی۔ تو ان حضرات کا واقعہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ تو حضرت کعب کے پاس جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو ایک صحابی آئے، دروازہ کھٹکھٹا، کیا ہوا؟ کہا مبارک ہو، آپ لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی اور حضور نے خوشخبری سنا دی کہ ان تینوں کی توبہ قبول ہو گئی۔ وہ صحابی اتنے خوش ہوئے، انہوں نے اپنا ایک شاندار جوڑا جو کبھی کبھی خاص موقع پر آدمی پہننے کے لیے رکھتا، وہ جوڑا اٹھایا کہ ہاں بھائی یہ میری طرف سے یہ گفٹ ہے، آپ مبارکباد لائے ہو، اس مبارکباد کا بدلہ یہ کہ میری طرف سے شاندار جوڑا قبول کر۔ تو ہمیں اس سے کچھ سبق ملتا ہے۔ سبق یہ ملتا ہے کہ توبہ کرنے والے کی توبہ اللہ سنتے ضرور ہے، تھوڑا دیر سے ہی سنتے ضرور، اور توبہ کی اہمیت اللہ کی نظر میں ہمارے لیے اتنی زیادہ ہے کہ 30 سپاروں میں سے پورا ایک سپارہ توبہ کے نام پہ اللہ نازل کر دیا، پورا ایک سپارہ توبہ کے نام پہ اللہ نے نازل کیا، سورہ توبہ پورے ایک سپارے۔ اس کا مطلب ہے کہ توبہ کو بڑی اہم چیز ہے۔ اور حضرت کعب، حضرت ہلال، حضرت مرارہ، ان تینوں کی توبہ نہ صرف قبول ہوئی بلکہ قیامت تک کے لیے ان کا تذکرہ اس میں محفوظ ہو۔ تو ہمیں ایک تو یہ کام کرنا چاہیے، دوسرے جب کوئی آدمی ہمیں خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہمارے حوالے سے کہ بھئی مبارک ہو، آپ کا تو ویزا آ گیا جی، کہاں کا؟ وہاں کا نہیں، اللہ کے گھر کا۔ وہاں کا کیا جھاڑو لگاؤ ادھر؟ ہاں، تو اب آپ کو کیا چاہیے؟ ارے آپ نے خوشخبری مجھے سنا دی، حج کا ویزا آ گیا، ارے چائے پی کے جاؤ یار، بیٹھو چائے پیو۔ خوشخبری والے کو کچھ نہ کچھ ہدیہ پیش کرنا، یہ بھی ہمیں ایک سبق ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے میرے دوستو، آدمی پر جب حالات آتے ہیں تو دائیں بائیں سے بہکانے والے شیاطین بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، بس ان سے بچنا ہے۔ ایمان بہت نازک چیز ہے، اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تائبین میں شامل فرمائے۔ تائبین، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔